ایران بھاری نقصان کے باوجود سیاسی طور پر مضبوط ہوا ہے۔ امریکہ کا نشانہ شاید صرف ایران نہیں تھا، اچھا، بلکہ وہ جو ایران، روس اور چین کا ایک اتحاد بن رہا ہے اس کو کمزور کرنا بھی ایک بڑا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ اور وہ جو اسرائیل کا ایک تاثر تھا نا کہ ناقابل تسخیر ہے، بالکل، وہ بھی کمزور ہوا۔ ایران نے یہ دکھایا کہ وہ بڑی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہیلو اور السلام علیکم ستار کے نگرانی یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کر رہے ہیں حالیہ ایران اسرائیل تنازع کی اور پھر جو اچانک جنگ بندی ہوئی اس کی۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات ہیں، خبریں ہیں، تجزیے ہیں، ماہرین کی رائے بھی شامل ہیں۔ جی بالکل، اور کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ ان تقریباً آپ کہیں 12 دنوں میں کیا کچھ ہوا، یہ جنگ بندی کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا تھا، اور سب سے اہم کون فائدے میں رہا، کسے نقصان ہوا، اور پھر اس کے اثرات خطے پر اور خود ایران پر کیا ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ٹھیک، تو کہانی شروع ہوئی تھی اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے ایران پر، اور پھر ایران نے جواب دیا، جوابی کارروائی کی، خاص طور پر وہ جو قطر میں امریکی فوجی اڈہ ہے العدید، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ جی، اور پھر ایک کافی غیر متوقع موڑ آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اچانک جنگ بندی کا اعلان کر دیے۔ اس سے شروع میں تو کافی وہ کنفیوژن سی پھیل گئی۔ ایران کا موقع یہ تھا، جیسا جیو نیوز نے بتایا، کہ اگر اسرائیل حملے روکے تو ہم بھی تیار ہیں۔ لیکن کئی ذرائع، جیسے وہ جیو پولیٹیکل اکانومی رپورٹ ہے، وہ سوال اٹھا رہے تھے ٹرمپ کے اس اعلان پر۔ کیا یہ صرف کریڈٹ لینے کی کوشش تھی یا پہلے کی طرح ایک اور ناقابل اعتبار بیان؟ اچھا، اور یہ بات بھی سامنے آئی، قطری وزیر اعظم نے بھی کہا کہ قطر نے پس پردہ امریکہ اور ایران کے بیچ رابطے میں کردار ادا کیا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ الجزیرہ کے مطابق ایران نے تو اس جنگ بندی کو اپنی جیت قرار دیا، کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اسرائیل پر مسلط کیا ہے۔ ہاں، حالانکہ قیمت بہت بھاری تھی، 400 سے زیادہ ہلاکتیں اور مالی نقصان بھی بہت ہوا۔ جی، لیکن کیا یہ واقعی جنگ بندی تھی؟ کیونکہ فوراً بعد ہی 7 نیوز نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر میسائل حملے کا الزام لگا دیا۔ بالکل، اور ایران نے اس کی تردید کر دی الجزیرہ کے مطابق۔ تو یہ جنگ بندی شروع سے ہی بڑی نازک سی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اس مختصر سی جنگ میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا؟ جی، نقصان تو بہت ہوا ایران کو، جانی بھی، مالی بھی، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو سیاسی طور پر، اسٹریٹجک لحاظ سے وہ فائدے میں رہا۔ فائدے میں کیسے؟ مطلب اتنا نقصان اٹھا کر؟ دیکھیں، اس لحاظ سے کہ جو اصل امریکی اسرائیلی مقصد تھا، یعنی حکومت بدلنا، وہ تو ناکام ہو گیا، بلکہ شاید اس بحران کی وجہ سے ایران کے اندر عوام اور حکومت میں اتحاد اور بڑھ گیا۔ اچھا، اور سب سے اہم بات، ایران نے یہ دکھایا کہ وہ بڑی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی دفاعی صلاحیت یعنی ڈیٹرنس، اس کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر دوسرے طرف اسرائیل اور امریکہ، ان کے لیے کیا رہا؟ ان کے لیے جیو نیوز اور دوسرے ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے جو بنیادی مقاصد تھے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اسے ایک بڑی اسٹریٹجک غلط فہمی یا مس کیلکولیشن کہا جا رہا ہے۔ اور حارث اخبار کا حوالہ دے کر جیو نیوز نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو پر دباؤ بڑھا ہے، اور وہ جو اسرائیل کا ایک تاثر تھا نا کہ ناقابل تسخیر ہے، بالکل، وہ بھی کمزور ہوا۔ اور ٹرمپ کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے میڈیا کی توجہ تو خوب حاصل کر لی، اور شاید خلیجی ملکوں کو مزید امریکی اسلحہ بیچنے کا راستہ بھی بنا لیا۔ اچھا، اور خطے کے باقی ملک، قطر کا کیا کردار رہا؟ قطر نے ثالثی تو کی، لیکن اپنی سرزمین پر حملے کی مذمت بھی کی۔ پاکستان وہ مسلسل ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو ممکنہ طور پر اسے سرحدی استحکام کے حوالے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ہندوستان؟ انہیں اس بحران میں اسرائیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے سفارتی نقصان ہوا ہے، اور وہ خطے میں کچھ غیر متعلق سے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے مختلف ممالک کے فائدے نقصان، لیکن اس سب کا بڑا اثر کیا ہوا وسیع تناظر میں؟ جیو نیوز کے ایک تجزیہ نگار نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اس پورے معاملے نے سفارتکاری کو، بین الاقوامی قوانین کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ خاص طور پر امریکی صدر کے جو بیانات تھے، اقدامات تھے، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی تھے۔ اور ایک گہری بات وہ یہ کہ امریکہ کا نشانہ شاید صرف ایران نہیں تھا، اچھا، بلکہ وہ جو ایران، روس اور چین کا ایک اتحاد بن رہا ہے، اس کو کمزور کرنا بھی ایک بڑا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ جی، اور ایک بہت بہت اہم بات جو تقریباً سب نے کہی کہ اس سارے شور شرابے میں غزہ پر جو اسرائیلی جارحیت جاری ہے وہ بالکل پس منظر میں چلی گئی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ جنگ بندی بھی غزہ میں کوئی امن نہیں لا سکی۔ تو خلاصہ اگر کریں تو ایک بہت ہی نازک سی جنگ بندی ہوئی ہے جس پر ابھی شکوک و شبہات ہیں۔
بظاہر لگتا ہے کہ ایران بھاری نقصان کے باوجود سیاسی طور پر مضبوط ہوا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے اور اسرائیل کی کمزوریاں بھی سامنے آئیں، اور سفارتکاری، بین الاقوامی قانون، یہ سب مزید کمزور ہوئے۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات سوچنے کے لیے کہ یہ جنگ بندی اگر یہ قائم رہتی بھی ہے تو کیا اس سے وہ جو بنیادی عزائم تھے ایران میں، حکومت بدلنے کی خواہش یا خطے پر تسلط جمانے کی کوششیں، کیا وہ واقعی ختم ہو گئے، یا یہ صرف ایک وقتی وقفہ ہے، ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ یہ مختصر مگر شدید تنازع مستقبل کے لیے کیا اشارے دے رہا ہے، طاقت کے توازن اور اصولوں کی پاسداری کے حوالے سے؟